براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے پھر آج یہ موقع دیا ہے کہ اس کے کلام کی باتوں پر غور کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے پوچھا تھا کہ دعا اور نماز میں کیا فرق ہے۔ اس پر ہم نے 2 شو کیے تھے۔ پھر دوسرے شو کے آخر میں انہوں نے پوچھا کہ جناب درخواست ہوگی کہ آپ یہ بھی بتائیں انبیاء اکرام کی دعائیں ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے کہ انبیاء اکرام کی دعاؤں سے آج کے دور میں انسان کیا سیکھ سکتے ہیں دعا کے تعلق سے، اور انبیاء اکرام کی زندگیوں کے تعلق سے بھی۔ چونکہ جب دین اسلام کی بات کی جاتی ہے تو انبیاء کی حیات کو سنت یا نمونہ سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ایمان رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ جو خدا کے لوگ، خدا کے بندے، انبیاء اکرام، دیگر خدا کے پیروکار جو ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ قابل تقلید سمجھو، کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آج ہم جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی پیروی میں بسر کی، ان کے طرز حیات سے آج ہم اپنی زندگیوں میں ان باتوں کا اطلاق کر کے ان جیسے بن سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے خدا کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے، رشتہ قائم رکھا، مضبوط رہے، آج کے دور میں بھی ہم ان کی حیات طیبہ سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو جو بہن بھائی اس تعلق سے سوالات کرنا چاہیں، موقع ہوگا، آپ ضرور ہمارے ساتھ سوالات کر سکتے ہیں، اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ چونکہ جب ہم سورہ البقرہ 186ویں آیت کو دیکھتے ہیں اور متی کی انجیل کے 18ویں باب میں دیکھتے ہیں تو واضح لکھا ہے کہ مانگو، دعا کرو تو خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہم وقت میں بٹے ہوئے ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ تو ماضی میں کس طرح سے انبیاء اکرام نے دعائیں کی، خدا کے ساتھ تعلق رہا، یہاں سے آغاز کریں گے اور پھر بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے مختلف انبیاء کی دعائیں، اور پھر ان سے ہمارے لیے اسباق، اور اس کے بعد آج ہم کس طرح سے ایسی دعا کرنا سیکھ سکتے ہیں جس کا جواب، اگر جواب میں دیر ہے، اگر دعاؤں میں رکاوٹیں ہیں تو کیسے دور کی جا سکتی ہیں، اور دعا میں اگر انتظار کا پہلو آ جائے تو کس طرح سے ہم صبر کے ساتھ انتظار کر سکتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج ایک مہمان ہوں گے اور صدراز سے خداوند کی خدمت میں ہیں، درس و تدریس سے منسلک ہیں، علم الہی پر دسترس رکھتے ہیں، اکثر میرے ساتھ شوز میں ہوتے ہیں۔ خداوند کے عظیم خادم متعارف کروانا چاہتا ہوں، جناب محترم پاسٹر پرویز صاحب۔ پاسٹر پرویز صاحب، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ میں خدا کے فضل سے بالکل خیریت سے ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں آج کے شو کے لیے۔ جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ وقت نکالتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے مسلمان بھائی نے یہ پوچھا تھا، نہ جانے کتنے اور لوگ ہوں گے، کہ جناب آپ بتائیے انبیاء اکرام کی جو دعائیں ہیں اور کس طرح سے ان کو جوابات ملتے تھے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پرانے عہد نامہ میں چند انبیاء اکرام جن کی دعاؤں کا ذکر ہے، اگر آپ خدا کے عظیم بندے ابراہیم سے آغاز کریں، موسیٰ سے آغاز کریں، اور پھر دیگر جو انبیاء ہیں ان کی کچھ دعاؤں، اور اس میں ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، اس میں کیا پیغام پایا جاتا ہے، کس طرح سے وہ اپنے خدا کے حضور میں آتے اور اپنی دعائیں اس کے حضور پیش کرتے تھے، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے، اور آپ جہاں سے بھی آغاز کرنا چاہیں آپ کیجیے۔
یہ بالکل سچ ہے کہ انبیاء اکرام ہمارے لیے قابل تعظیم، اور خدا کا زندگی بخش کلام کہتا ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں کلام حق سنایا، ان کی زندگی کے ایام پر غور کر کے ویسے ہی ایماندار بن جاؤ۔ آج ایمانداروں کے باپ ابراہیم کی زندگی سے میں شروع کروں گا کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ بہت عرصہ تک ان کی اولاد نہیں، اور جب انہوں نے دعا کی، اور صرف دعا ہی نہیں بلکہ ہم اس دعا کا جواب بھی خدا کے زندگی بخش کلام پیدائش کی کتاب کے 13ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا یہ وعدہ مختلف اقوام کی صورت میں آج ابراہیم کو 3 بڑے مذہب، یہودیت، مسیحیت اور اہل اسلام نبی مانتے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دعا سن لی گئی اور ان کے ماننے والے آج بھی اس دنیا میں ان گنت ہیں۔ بہت دوسرے شکریہ نبی پاسٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے یہ بات کی، اور میں چاہوں گا کہ آپ سے درخواست ہے کہ جو دعا ہے یہ انسان کا اور خدا کا ذاتی تعلق ہے، تو تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح سے انہوں نے دعا کی۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب میں سے وہ حوالہ جات بتا سکیں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ جان سکیں کہ الفاظ کیا استعمال ہوئے تھے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کن الفاظ میں خدا سے دعا کریں۔ کوئی لکھے ہوئے ہونے چاہیے یا کوئی ہمیں بتائے، تو اس خاص طور پر جب ہم خدا کے بندے ابراہیم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے انہوں نے دعا کی اور پھر اس کا جواب کس طرح سے آیا۔ یہ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے تاکہ لوگ اس سے واقف ہو سکیں۔ نام سے تو واقف ہیں، اور وہ جب مختلف کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ معلومات ان کو مل جاتی ہے، لیکن اس دعا میں جو ان کے خاص طور پر ایک ناممکن صورتحال کہ وہ بزرگ ہیں، اور خدا کا وعدہ، دعا کا جواب اس صورت میں ہے کہ جو انسانی نقطہ نظر سے ناممکن سی صورتحال نظر آتی ہے، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا تاکہ لوگ جان سکیں کہ جب کوئی خدا کی پیروی کرتا ہے تو پھر خدا اس کی دعاؤں پر اپنے کان لگائے رکھتا ہے، چونکہ خدا وہ خدا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے بائبل میں کہ وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور وہ وقت کی قید میں نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک موجود ہے۔ یہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ سو آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے آیات پڑھ کر۔ جی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب کی 4تھی آیت میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ ابراہیم نے خدا کے حضور قربان گاہ بنائی، اور وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا کی۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ دعا جو خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے، جو دل کی پکار اور انسانی الفاظ میں اظہار ہوتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ نا امیدی کی حالت میں، رومیوں 4 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی کہ وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم نے جو دعا کی وہ ایمان کے ساتھ تھی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ قادر مطلق ناممکنات کا خدا ہے، اور یہ دعا
جب ہم پیدائش کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم نے کہا کہ خدا میں بے اولاد جاتا ہوں پیدائش 15 باب میں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعازر ہوگا، ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، تو خدا نے اس دعا کے جواب میں کلام نازل فرما کر کہا کہ اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب کی میں 4 آیت پڑھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے اس بات کو کھولا ہے۔ تو ناظرین، اس دعا میں جو اہم نقطہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ دعا ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ جس سے میں دعا کر رہا ہوں وہ میری دعا کو سنے گا، اور سننے کے بعد مجھے اس کا جواب بھی ملے گا۔ یہ ہے جو بھی کوئی انبیاء اکرام کی زندگی سے سیکھنا چاہتا ہے۔ اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا، پاسٹر صاحب کیا لکھا ہے، ممکن ہے یا ناممکن؟ ناممکن ہے۔ تو ایسی دعا جس میں ایمان کے ساتھ انسان نہ آئے، اس کا جواب بھی پھر پاسٹر صاحب ناممکن ہو گیا یا ممکن ہے؟ ناممکن ہو گیا اگر ناممکن کے ساتھ۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیے کہ آج جب بہت سے لوگ اس شو کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا قوم یا قبیلے سے کیوں نہیں ہے، چونکہ جب ہم خدا کے بندے ابراہیم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس کا خاندان بت پرست خاندان تھا۔ اس کا خاندان خالق یہوہ خدا سے واقف نہ تھا، اگر واقف تھا بھی تو اس کی پیروی کرنے والا نہیں تھا۔ تو زندہ خدا جو خالق خدا ہے، اس کا مکاشفہ ابراہیم کو ملا، ابراہیم اس سے متعارف ہوا۔ تو آج اگر کوئی شخص ابراہیم کے خدا سے دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے متعارف ہو سکتا ہے، کس طرح سے جانے گا تاکہ ایمان والی دعا اس کی زندگی کا حصہ بن جائے؟ پاسٹر صاحب اس پر تھوڑی بات کیجئے۔ جی ڈاکٹر دانیال، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ آج جب ہم خدا کے کلام کو سن رہے ہیں تو ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جو ابراہیم کے اندر پیدا ہوا، کہ جب خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں سے، اپنے ملک سے، اپنی قوم سے نکل، اور وہ ملک جو میں تجھے دکھاؤں گا وہاں پر۔ اور جب خدا پر ایمان لایا کہ جو مجھ سے کلام کر رہا ہے، جو مجھ سے ہم کلام ہے، وہ سچا ہے، اور جب اس نے فرما برداری اور پیروی کی، تو اس فرما برداری اور پیروی کے جواب میں زندہ خدا، قادر مطلق خدا جو ہے، وہ اس کا رہنما بن گیا اور اس کا مددگار بن گیا، اور یہ سفر جو ہے یہ ایمان کا سفر شروع ہو گیا ابراہیم کے لیے۔ بہت شکریہ۔ تو ابراہیم کے آباء و اجداد کا مذہب کچھ اور، لیکن جب یہوہ خدا جو ہمارا خالق اور زندہ خدا ہے اس سے وہ متعارف ہوا، تو پھر آباء و اجداد کے مذاہب کی تعلیمات کی پیروی اس کی زندگی کا حصہ نہ رہیں۔ اسی لیے آج وہ قوموں کا باپ ہے۔ آج تینوں الہامی مذاہب جو خود کو الہامی مذاہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودیت، اسلام اور مسیحیت، وہ خدا کے اس عظیم بندے ابراہیم کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے یا کہہ سکتے ہیں آج بھی کہ ہمارے آباء و اجداد تو یہ مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہماری تعلیم تو یہ ہے، لیکن سوچنا پڑے گا کہ کیا آج جو دعائیں ہم کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں امن ہو، تو کیا امن آ رہا ہے؟ ہم دعا کر رہے ہیں سلامتی ہو، خوشحالی ہو، تو کیا سلامتی اور خوشحالی کا تجربہ ہمیں ہو رہا ہے؟
ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ صلح اور اتحاد اے خدا بھیج، تو کیا ہمیں اس کا تجربہ ہو رہا ہے، عملی طور پر نظر آ رہا ہے؟ اے خدا برائیوں کو دور کر، وہ تمام باتیں جو ہماری زندگی میں تیرے کلام کے مطابق نہیں ہیں ان کو دور کر، ہماری مدد کر، ہماری عقلوں کو روشن کر۔ تو کیا عقلیں روشن ہو رہی ہیں، یا ایسے سورج ان دعاؤں کے جواب میں چمکنا شروع ہوئے ہیں جن سورجوں کے چمکنے سے اندھیرا اور بڑھنا شروع ہو گیا ہے؟ تو کیا ہم جو ہمارے آباء و اجداد نے سکھایا یا سیکھا اسی پر چلیں گے، یا خدا کے ساتھ جو خالق خدا ہے، جو قادر مطلق خدا ہے، جو یہوہ خدا ہے، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب خدا کے عظیم بندے ان کا خدا ہے، اس کی طرف آئیں گے، تاکہ ہم ان دعاؤں کا جواب جو ہم خدا سے کر رہے ہیں ان کو وقوع پذیر ہوتا ہوا جواب کو اپنی زندگی میں حقیقت میں دیکھ سکیں۔ یہ ضروری ہے۔ خدا کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ کوئی ایسا وعدہ نہیں کرتا جس کو وہ پورا نہیں کر سکتا، اور لکھا ہے کہ پکارو اور میں تمہیں جواب دوں گا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ اور یہ سب باتیں، مانگو تو دیا جائے گا، خدا کے بندہ ابراہیم نے مانگا اس کو مل گیا، مانگو پاؤ گے، جو کچھ مانگا اسے مل گیا، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ ابراہیم نے پکارا، خدا نے جواب دیا۔ تو کیا آج ہم اس خدا کو پکارنے کے لیے وہ رکاوٹیں جو تعلیمی ہیں یا سوچوں کی ہیں یا معاشرتی ہیں ان کو اجازت دیں گے کہ خدا کی پہچان سے اور حقیقت میں جہاں سے دعاؤں کا جواب آتا ہے اس میں رکاوٹ رہیں، یا آج ہم انبیاء اکرام کی زندگی کی روشنی میں یہوہ قادر مطلق خدا سے قریبی تعلق رکھنے کے لیے، اس سے دعا مانگنے کے لیے، اس کے حضور میں جھکنے کے لیے اس کے پاس آئیں گے، یا فقط یہ تعلیم کی حد تک باتیں رہیں گی اور عمل کی اور ان دعاؤں کے جواب کی جو حقیقی تصویر ہے، جو حقیقت ہے، جو وقوع ہوتی ہے، جو جواب کی صورت میں ہمیں اس زمین پر ملتی ہے، وہ خواب و خیال ہی رہیں گی۔ پاسٹر صاحب، آپ سے درخواست ہوگی کہ دیگر جو انبیاء ہیں ان میں سے خدا کے بندے موسیٰ، عظیم خدا کے پیغمبر، یا خدا کے بندے سلیمان کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے، انہوں نے کیسے دعا کی اور ان کی دعائیا جو زندگی ہے جیسے انہوں نے دعا کی اس سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جی، موسیٰ ایک جلیل القدر نبی ہیں، اور آج یہودی مذہب اور دیگر الہامی دو مذاہب مسیحیت اور اسلام بھی ان پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ میں دو واقعوں کا ذکر کروں گا کہ گنتی کی کتاب کے 11ویں باب میں جب لوگ شکایت کرنے لگے، کڑکڑانے لگے، اور خدا کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی، تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی، اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی۔ یہ بہت واضح ایک ثبوت ہے دعا مانگنے والے بندے کا جو خدا کا نبی ہے موسیٰ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی 11ویں باب کی دوسری آیت میں اس کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ دوسرے موقع پر گنتی کی کتاب کے 21ویں باب میں جب لوگ موسیٰ اور خدا کی شکایت کرنے لگے، تب خداوند نے لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، لیکن جب سانپ لوگوں کو کاٹنے لگے تو اس وقت وہ چلا اٹھے اور موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم نے گناہ کیا ہے، خداوند سے دعا کر کے وہ ان سانپوں کو دور کر دے۔ چنانچہ موسیٰ نے دعا کی اور ایک پیتل کا سانپ بنا کر، تاکہ وہ اس بات پر یقین کر سکے
کہ جو کوئی اس بلی پر لٹکے ہوئے سانپ کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا، اور کلام بتاتا ہے کہ جس کسی نے نگاہ کی وہ بچ گیا۔ اسی طرح سلیمان کا ذکر ہے، جنہیں حکمت، دانائی کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور سلاطین کی کتاب پہلی سلاطین اور اس کے 30 باب میں لکھا ہے کہ سلیمان نے خدا سے دعا کی کہ میں چھوٹا لڑکا ہوں، مجھے شعور نہیں رکھتا، اتنی بڑی قوم کا انصاف کرنے کے لیے مجھے سمجھنے والا دل عنایت کرتا کہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں۔ اور جواب ہم دیکھتے ہیں پہلی سلاطین کے 30 باب کی 12ویں آیت میں، یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ آج ان خوبصورت زندگیوں اور انبیاء اکرام کی دعاؤں اور ان کا جواب دیکھ کر ڈاکٹر دانیال یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا میرے اور آپ کے زمانہ میں آج ہمیں بھی ایسی دانائی اور حکمت کی ضرورت ہے اپنے گھرانوں کا انتظام کرنے کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، اور سوسائٹی یا کمیونٹی میں جہاں کہیں بھی جو رول خدا نے ہمیں دیا ہے؟ اور پاک کلام میں یہ لکھا ہے، یعقوب کے خط اور اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں، اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ آج ان دعاؤں کے لیے جب ہم سیکھتے ہیں تو ہم ان انبیاء کی زندگی سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو کس طرح سے دعا مانگنی اور دعا کا جواب اس پاک خدا سے لینا ہوگا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے یہ بات کھولی ہے خدا کے عظیم بندوں کی زندگی سے کہ جب وہ خدا کے حضور آئے، خاص طور پر خدا کے بندے سلیمان کی زندگی سے، تو انہوں نے خدا سے حکمت، سمجھ کی درخواست کی۔ آج ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ ان حکمتوں پر تھوڑا سا غور کر لیں تو وہ بے وقوفیوں کے انبار نظر آتے ہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ ہم جس خدا کو خدا کہتے ہیں وہ بھلائی کا خدا ہے، وہ انسانوں سے محبت کرنے والا اور محبت بانٹنے والا خدا ہے، وہ زندگی دینے والا خدا ہے، لینے والا نہیں۔ آج جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ان دعاؤں کی روشنی میں ہم تمام لوگ، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کس طرح سے وہ یہ سیکھے کہ جو معاملات مجھے خدا کے ساتھ کرنے ہیں ان کی سمجھ ہو اور سمت درست رہے۔ کون سے معاملات ہیں جو میرے ہم جنس انسانوں کے ساتھ مجھے کرنے ہیں، ان کی سمجھ، دانش عطا ہو کہ کس سمت مجھے چلنا ہے، میری عادات اور اطوار، میرا طرز زندگی کیا۔ وہ خدا جس کے آگے میں جھکتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کس سمت میں ہے، مجھے سمجھ عطا ہو، مجھے دانش مل جائے تاکہ مجھے اس بات کا یقین رہے کہ میں اس کی راہوں پر ہوں۔ اور جب خدا کا بندہ داؤد مزامیر میں خدا کے حضور
پکارتا ہے تو وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ میرے دل کو، میرے خیالوں کو پرکھ اور جانچ، کہیں ان میں تیری حکم عدولی، میری سرشت میں بغاوت، میری سوچوں میں وہ باتیں جو تیرے کلام سے متصادم، تیری پیروی میں چلنے والوں کا خاصہ نہیں ہے، اگر وہ میرے خیالوں میں بھی ہیں تو ان کو دور کر مجھے از سر نو نیا دل عطا کر، میری سوچوں کو نیا کر، اپنے رنگ میں رنگ دے، تو جانچ۔ آج اگر تمام بنی نوع انسان مشکلات کا شکار ہیں، غیر خدائی ساری چیزیں ہمارے معاشروں کا، گھروں کا حصہ بن چکی ہیں، تو ہمیں یہ آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کے عظیم بندوں کی دعاؤں کی روشنی میں اس بات کا تجربہ کریں، سیکھیں اور کوشش کریں کہ ہم اس خدا کے حضور میں آ جائیں جو ہمیں بدل سکتا ہے اور ہمارے وسیلہ سے دیگر معاشرے میں جو پائی جانے والی برائیاں ہیں ان کو وہ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کی راہ انسان ہی ہیں جن کو وہ بدل کر پھر اپنی باتیں دوسروں کو سکھانے کے لیے، جس سے معاشرے بدل جاتے ہیں، استعمال کرتا ہے۔ آئیے اب ہم کچھ دعائیں دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، کچھ دعائیں دیکھیں گے اور پھر ہم بات کریں گے کہ آج ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو اس کے تعلق سے دور حاضرہ کے علماء کیا کہہ رہے ہیں، لیکن چند دعائیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام آپ کے سامنے ہے، اس کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں مرتب کنہوں نے کی ہے، ترجمہ کنہوں نے کیا ہے، اور پھر پبلشرز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے کچھ دعائیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ فتنوں وغیرہ کے شر سے پناہ مانگنے کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے فتنے سے اور دوزخ کے عذاب سے، قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے، اور مالداری کی بری آزمائش سے اور محتاجی کی بری آزمائش سے اور مسیح و دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، گناہ سے اور قرض سے۔ اگر آپ تفاسیر پڑھنا چاہیں تو کتاب کا نام ہے معروف الحدیث، اس میں آپ تفاسیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں چند دعائیں اور کتاب بھی ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ عجز، ان کتابوں میں جو علماء نے بہت بہترین کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اکٹھا کر دیا ہے احادیث کو، اس سے پڑھنے میں، جاننے میں آسانی رہتی ہے۔ تو دیکھیے دوسری دعا، عجز اور سستی وغیرہ سے پناہ مانگنے کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔ اور پھر دیگر دعائیں بھی ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ معروف الحدیث میں دعاؤں کا ایک چیپٹر ہے، اور ایک کتاب اور بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس میں سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مختلف دعائیں ہیں جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اور ان دعاؤں سے ہم سب سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، اور ان دعاؤں سے آج بھی ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے آپ کے سامنے، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جو
تصنیف کرنے والے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد پبلشرز آپ کے سامنے ہیں، اور یہ کتاب بہت ہی محنت سے تیار کی گئی ہے اور اس میں بہت زیادہ معلومات اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ تو آئیے دعاؤں کا جب چیپٹر اس میں ہے تو اس میں دیکھتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگتے تھے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل سے پاک کرتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کے کرنے، برائیوں کو چھوڑنے اور مساکین سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو کسی قوم کے لیے فتنے آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر اٹھا لینا۔ اور پھر دیگر دعائیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو اس لیے چند دعائیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، دیگر بھی بہت سی دعائیں موجود ہیں۔ اب آج کل جو دعاؤں کے تعلق سے بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی اور مسیحی بھی سوال کرتے ہیں، تو جو علماء ہیں اس دور کے، وہ دعا کے تعلق سے جب آج ہمیں دعائیں مانگنی ہیں تو اس تعلق سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر ہم یسوع مسیح مسیحی خداوند مانتے ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی نبی مانتے ہیں۔ تو پھر ابھی ہم دیکھیں گے اسلامی نقطہ نگاہ سے جب وہ دعا کی بات کرتے ہیں کیسے دعا کرنی ہے تو یہ بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے پہلے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آل رسول کے صدقے اور طفیل دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ کسی کے صدقے دعا مانگنا یا کسی کے طفیل دعا مانگنا یا کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ تین مختلف الفاظ ہیں جن کا مطلب ایک ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وسیلے سے دعا مانگنا، بعض کہتے ہیں فلاں کے صدقے دعا، اے اللہ میری یہ فلاں کے صدقے میرا یہ کام کر دے، اے اللہ فلاں کے طفیل میرا یہ کام کر دے۔ تو اس میں تفصیل پوچھی جائے گی۔ جو آدمی اس طرح سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرا نبی کے صدقے یہ کام کر دے، یا فلاں بزرگ کے صدقے یہ کام کر دے، یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے یہ کام کر دے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ مجھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یا میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو میں چونکہ نبی کا امتی ہوں تو اس لحاظ سے میں نبی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ میرا بھی اللہ تو تھوڑا سا خیال کر، میرے اعمال اگرچہ ایسے نہیں ہیں لیکن تیرے محبوب کا امتی ہوں یا تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ تو وسیلے کا یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، یا کسی بزرگ کی محبت کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے۔ کیا مطلب کہ فلاں بزرگ وہ تیرے محبوب بندے تھے، تو میں چونکہ ان سے محبت کرتا ہوں تو انہی کا خیال کر کے میرا یہ کام کر دے، تو کام اللہ ہی کرے گا۔ اس میں کوئی بزرگ واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے معاذ اللہ، یا نبی واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کریں گے آپ کا کام کروا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی کے واسطے سے کام کرے گا، یعنی اللہ نبی کے ذریعے یہ کام کروائیں گے، یعنی نبی کو گویا اللہ تعالیٰ آرڈر کریں گے اور پھر نبی یہ کام کریں گے، تو یہ بالکل شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ وسیلہ شرک ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ وسیلہ بالکل جائز ہے یہ بھی غلط ہے۔ وسیلہ جائز بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، اس میں افراط و تفرید بہت ہے۔ کیونکہ میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ مختلف لوگوں کے کچھ اس بارے میں کلپ آتے ہیں، کچھ نے الاطلاق اس کو حرام ناجائز کہا ہوتا ہے کہ بالکل شرک ہے شرک ہے شرک ہے، جو بھی وسیلے سے دعا مانگے گا وہ گویا مشرک نہیں بھی ہوگا تو مشرکانہ عمل تو بہرحال قرار دے دیا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کو الاطلاق صحیح کہنا یہ بھی غلط ہے۔ تو نیت پوچھی جائے گی، اور جب تک ہمیں کسی کی نیت کا یقین نہ ہو تو ہم اس پہ شرک یا کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تک کسی مسلمان کے عمل کی آپ اچھی لاجک یا اچھی توجیہ بیان کر سکتے ہیں تو اسے خامخواہ میں شرک اور کفر پہ نہ محمول کیا جائے۔ اس کا اچھا مطلب نکل سکتا ہے تو اچھے مطلب ہی پہ محمول کیا جائے۔ لیکن اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہاں ہے کہ آپ دعا مانگتے ہوئے مردوں کا، فوت شدہ ہستیوں کا، بزرگوں کا اللہ کو واسطہ دیں؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔
ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا اور بار بار دیکھیے، اس میں دونوں حضرات نے اس بات کو کھولا ہے کہ دعا فوت شدہ ہستیوں، انہوں نے واضح کہا دونوں نے کہ مانگی جا سکتی ہے. پھر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے آپ خود دیکھیے، حرام، جائز نہیں ہے، شرک، خدا کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرانا ہے. اور دونوں نے کہا کہ جو فوت شدہ ہیں، تو انہوں نے جو کچھ کہا ہے، الفاظ میں تو بس دہرا رہا ہوں، آپ خود غور کیجئے. تو انہوں نے کہا قرآن و احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جو فوت شدہ ہستیاں ہیں ان سے دعا کی جائے یا ان کو وسیلہ بنایا جائے. تو احادیث اور قرآن میں کیا کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس کو زندہ کہا گیا ہے؟ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں. قرآن سے پہلے چلتے ہیں سورہ النساء میں اور اس کی 58 ورس میں دیکھ لیتے ہیں. اور یہاں پر یسوع مسیح، عیسیٰ مسیح کا ذکر ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ النساء میں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا اور اللہ بڑا صاحب اقتدار اور بڑا حکمت والا ہے. آپ دیکھیے کہ اسلامی تاریخ کی جب آپ بات کریں گے قرآن سے، تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. کنہیں؟ یسوع مسیح، حضرت عیسیٰ مسیح. تو اسلام میں یہ زندہ ہیں. غور کیجئے تمام احباب، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو وہ کال کرے. ہم لائیو ہوتے ہیں، لیکن پڑھ کے پہلے اس کے بعد کال کرے کہ یہاں پر لکھا ہے. دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا کہ جو فوت شدہ ہیں ان سے دعا نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا، ان کے الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں. آپ کلپ دیکھیے اور یوٹیوب پر تو بہت سے موجود ہیں. پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں قرآن. فرمان قرآن کس ہستی کو زندہ کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح ناصری. بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا اور اللہ بڑا صاحب اقتدار اور بڑا حکمت والا ہے. تو زندہ کون ہے اس وقت قرآن کے مطابق؟ یسوع مسیح. اور پھر احادیث میں آ جاتے ہیں. یسوع مسیح سے دعا کرنے کے تعلق سے یا انہوں نے جو دعا کی تعلیم دی ہے اس تعلق سے ہم دیکھ لیتے ہیں. کتاب کا نام آپ کے سامنے، مصنف اور پھر پبلشرز بھی آپ کے سامنے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں اخیر زمانہ کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں وہ کرنا جو حضرت عیسیٰ کے صحاب نے کیا. انہیں سولی پر چڑھایا گیا اور آروں سے انہیں چیرا گیا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مرنا خدا کی معصیت میں جینے سے بہتر ہے. یہ دیکھیے، اس زمانے میں، اخیر زمانہ میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، وہ کرنا جو حضرت عیسیٰ کے صحاب نے کیا. اب حضرت عیسیٰ کے جو صحابہ تھے، تابعین تھے، انہوں نے کس سے سیکھا تھا؟ زندہ، جن کی قبر خالی. آج بھی یروشلم میں یسوع مسیح کی قبر خالی. اسلام کے مطابق زندہ کون؟ یسوع مسیح. اور یہاں پر وہ کرنا جو ان کے صحابہ نے، تابعین نے، تابعین نے کیا، جو شاگردوں کے شاگرد پھر آگے ایماندار بنتے گئے، انہوں نے کیا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان صحابہ نے حضور المسیح سے پوچھا کہ جناب آپ ہمیں دعا کرنا سکھائیے، اور پھر آپ نے جو دعا فرمائی، آئیے آج ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق فرمان قرآن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. زندہ ہستی جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے اور فرمان قرآن سے کہ وہ زندہ ہیں. اور اگر آپ فرمان قرآن سے ہی پڑھیں تو سورہ آل عمران میں وہ زمین پر بھی مقربین میں، اور پھر ہمیشہ سے ہمیشہ تک مقربین. مقرب سے مراد قریب ترین، برزخ میں نہیں، قریب ترین، جہاں پر
خدا ہے، اور بائبل اس کو بہت واضح بیان کرتی ہے کہ وہ خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ وہ اس وقت فقط ایک ہی کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے شفاعت کا اور دعاؤں کا جواب۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، جب ان کی ذات کے تعلق سے ان کے جو صحابہ ہیں انہوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھائیے، تو اس کو مسیحی دعائے ربانی کہتے ہیں۔ تو جب آپ کے صحابہ نے پوچھا تو پاسٹر پرویز صاحب آپ ہمیں بتائیے ذرا پڑھ کے دعائے ربانی میں کہ جب پوچھا صحابہ نے کہ آپ ہمیں دعا کرنا سکھائیے تو انہوں نے کیا دعا کرنا سکھائی، اس پر تھوڑی سی ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے جلدی سے بات کر لیتے ہیں۔ پاسٹر صاحب آپ دعائے ربانی اور یوحنا 17 باب بھی نکال لیجئے۔ جی کالر سے بات کرتے ہیں، خوش آمدید، بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں۔ پریز دی لارڈ ڈینیل بردر، اور پریز دی لارڈ پرویز بھائی کو بھی۔ جی خداوند کی جے جے کار ہو، آپ کا شکریہ، آپ نے کال کیا، بات کیجئے۔ میں انڈیا سے سمیت بول رہا ہوں۔ جی جی بہت شکریہ سندیپ۔ ہاں آج کچھ پروگرامز میں نہیں دیکھ پایا ڈیو ٹو میرے ایریا میں انٹرنیٹ کی کچھ پرابلمس تھی، اچھا تو اس کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں کہ انٹرنیٹ کے پرابلم جو بھی وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ میں آپ لوگ کا پروگرام چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ جی وہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی اگر انٹرنیٹ کی پرابلم ہو تو وہ چونکہ یوٹیوب پر بھی اب ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی ہوتے ہیں، تو آسانی ہے، آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں اور پہنچاتے جائیے دیگر لوگوں تک بھی۔ بات کیجئے، آپ کا کوئی سوال یا کچھ اور بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے، ہماری دعا ہے خدا انٹرنیٹ کی جو پرابلم ہے اس کو دور کرے، مسیح کے نام سے بات کیجئے۔ آمین آمین۔ یہ آج کا جو کلام چل رہا ہے کہ ہمارا خدا ہمارا دعا سننا اور سب پورا کرنے کے لیے پورا کرتا ہے، اور وہ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ سن ہی لیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا دعا قبول ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، تو جو ٹائم لگتا ہے اس وقت ایک سانسرک روپ میں ہم لوگ کو بہت سارا پرابلمس فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت ہم لوگ کو وچن میں کیسے چلنا چاہیے، ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے، اس وشے میں آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ جی اس کے لیے بائبل میں بہت واضح آیت ہے، جو دعا کرتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا ہے، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے سمیت بھائی، آگے کیا لکھا ہے؟ تم کو مل گیا ہے اور مل جائے گا۔ جو دعا تم کرتے ہو ایمان رکھو کہ تم کو مل گیا ہے اور مل جائے گا۔ تو آپ کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ خدا جس سے میں نے دعا کی ہے اس نے میری دعا سن لی ہے۔ بائبل میں واضح لکھا ہے کہ اس کے حضور میں دعائیں لکھ لی جاتی ہیں اور وہ اپنے وقت پر جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ جی 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 جی۔ تو ہمیں بھروسہ رکھنا ہے اس پر کہ میری دعا کا جواب، اور ڈینیل کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈینیل نے دعا کی اور اس کے بعد کتنی دیر کے بعد جواب آیا؟ 22 days around۔ تو ہمیں یہ بھروسہ رکھنا ہے کہ خدا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ فوراً بھی دعا کا جواب دے سکتا ہے، اور اگر کچھ دیر بھی ہو جائے تو ہمیں اپنی امید خدا پر رکھنی ہے، چونکہ دعاؤں کا جواب دینے کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے، مانگو تو دیا جائے گا، وقت اس کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ ہمیں بھروسہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اور خدا کبھی بھی آپ کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ آپ کا جواب مل گیا آپ کو، یا کچھ اور بات میں کروں اس پر؟ ہاں جیسے ہم لوگ وچن میں بھی دیکھتے ہیں، دھن وہ منوشیہ جو پرمیشور پر بھروسہ رکھتا ہے، اور شراپت ہے وہ جن جو منوشیہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں جواب سے، یا میں کچھ اور آیات آپ کو دوں؟ مثال بھی میں نے دے دی ڈینیل کی، حوالہ بھی آپ کو بتا دیا، یقین کرو تم کو مل گیا ہے، اور آنے والے وقت میں خدا آپ کو دے دے گا۔ وہ خدا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کچھ کمی نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ آپ مطمئن ہیں جواب سے، یا اور بات کریں؟ جیسے ہاں برادر، جیسے ٹھیک ہے، ہم لوگ خدا کے بھروسے میں چل رہے ہیں، خدا سے جو مانگ رہے وہ مجھے ملے گا ہی، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے اور وہ زندہ خدا ہے۔ ایک ماتر زندہ خدا مسیح یسوع ہی، اور اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ جو بھی دعا کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن سانسرک روپ میں کچھ لوگ ہیں ہم لوگ کو دبا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو ہم لوگ کو جو اس وقت مصیبت کا سامنا کر رہا ہے، اس وقت ہم لوگ کیسے آگے بڑھے، میں ایکچولی اس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی مصیبت اور مشکلات کے بارے میں جو اگر آپ
बाइबल को पढ़ें तो बाइबल में कहीं यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं होगा, ज़्यादती नहीं होगी। मत्ती की अंजील में लिखा है कि लोग मेरे सबब से तुम्हारे साथ अदावत रखेंगे, वो हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे खिलाफ नाहक कहेंगे, वो तुम्हें जेलों में डालेंगे। और अगर हम यूहन्ना की अंजील में आए तो लिखा है जो तुम्हें कत्ल करेगा वो ख्याल करेगा कि वो खुदा की खिदमत कर रहा है। तो ये याद रखिए, बाइबल में वाज़ेह लिखा है कि जो मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो दुख उठाएंगे, और ज़रूर है कि हम बहुत से दुख उठाकर उसकी बादशाहत में शरीक हों। तो दुख और मुसीबतें और मसीह की खातिर जान देने तक की तालीम बाइबल में वाज़ेह पाई जाती है। आज लोगों को समझने की ज़रूरत है। और साधु सुंदर सिंह जो आपके इलाके से था, जब उसकी अगर आप ज़िंदगी को देखें तो जब उसको जुल्म और ज़्यादतियों का सामना करना पड़ा, तो जब उसको वो एक कुएं से बाहर निकलता है तो वो कहता है खुदावंद यीशु मसीह, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि तेरी खातिर मैं इस काबिल ठहरा कि मैं दुखों में से गुजरूं। और जब हम शागिर्दों की ज़िंदगी को देखते हैं तो जो 11 शागिर्द हैं वो क्या बादशाह बना दिए गए थे, या उनको दुखों में से नहीं गुजरना पड़ा? कैसी उनकी मौत हुई? सबको, किसी को पत्थर से मार दिया गया, किसी का सर कलम कर दिया गया, ये आप खुद कह किसी रहे को हैं। आग में जला दिया गया। तो क्या वो शागिर्द नहीं थे? यीशु मसीह से तालीम याफ्ता नहीं थे? जी, वो भी प्रेरित थे। तो फिर आज हम यीशु की राह पर हैं, और यीशु मसीह ने कहा था कि अगर हरे दरख्त के साथ ऐसा होता है तो जो सूखा दरख्त है, इससे मुराद यह है हरे दरख्त को अगर आग में डाला जा रहा है तो जो पहले ही सूखा हुआ है उसके साथ तो ऐसा होगा। ये तशबीहात हैं कि मेरे पीछे चलने पर तुम दुख उठाओगे, लेकिन जब हम दुख उठाते हैं तो लिखा है खुदावंद के रूप की हुजूरी, उसका जलाल हमें घेरे रहता है। और स्तिफनस ने जब उसको पत्थरों से मारा जा रहा था तो उसने क्या कहा? यीशु मसीह बचाने के लिए क्यों नहीं आया उसको? यीशु मसीह उसको वेलकम कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह की डिक्शनरी में मौत नहीं है, जिंदगी ही जिंदगी है। ज़मीन पर भी जिंदगी है, आसमान पर भी जिंदगी है। ये बात आप याद रखिए कि यीशु मसीह की खातिर दुखों में से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन उसने ये वादा किया है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब पौलुस रसूल पर यीशु मसीह जाहिर हुए तो यीशु मसीह ने उससे कहा तू मुझे सताता है। उसने कहा जी मैं तो आपको जानता नहीं। तो सताता किसको था पौलुस? संदीप साहब, किसको सताता था? कलीसिया को कैद खाना में डालता था, कोड़े मारता था, अजियत देता था, मुसीबत में उनको डालता था। तो खुदावन ने कहा तू मुझे सताता है। तो मसीह हमारे दुख को, हमारी मुसीबतों को खुद सहते हैं, महसूस करते हैं, और फिर वो हमें ये बताते हैं कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे आप? जी जी जी, इसलिए कलाम में भी लिखा है जो तुझे छूता है वो मेरी आंख के पुतली को भी छूता है। जी बिल्कुल, उसको भी समझना पड़ेगा ना। लोग कहते हैं कि अगर ये जो आयत है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। दुरुस्त बात है, यीशु मसीह महसूस करते हैं, दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स को यीशु मसीह ने जमीन पर भेजा है कि उसने अपनी जान देनी है स्तिफनस की तरह, तो वो खड़े होकर आसमान पर उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये हमें याद रखना है। हमारी जमीनी जिंदगी थोड़े अरसे के लिए है, इसमें दुख, मुसीबतें, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन मसीह के साथ हमेशा की जिंदगी है। वो जमीन पर भी हमारे साथ था, है और रहेगा, और आसमान पर हम उसकी बादशाहत में रहेंगे। ठीक है जनाब? ठीक है ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे लिए दुआ रखिएगा कि मैं हमेशा आपके लाइव प्रोग्राम को ज्वाइन कर पाऊं, है ना? जी बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो, आपने कॉल किया। हाँ, खुदावंद की सलामती आपके साथ, पूरी दुनिया को खुदावंद बरकत दे। ये हमारे साथ कॉलर थे। अभी हम बात करते हैं, यीशु मसीह ने जब सहाबा ने पूछा हमें दुआ करनी सिखाई जाए तो ये दुआए रबानी इसको कहा जाता है। पास्टर साहब आप इसमें बताइए कि मसीह ने कौन कौन सी बातें इसमें सिखाई हैं दुआए रबानी में? जी 6 बातें हैं जो मत्ती रसूल के इंजील के 6 बाब की 9 से 13 आयत तक ये 6 दरखास्तें हैं। पहली 3 का ताल्लुक खुदा से है और दूसरी 3 का इंसान की खुशहाली या जरूरत से है। ये पढ़ तो दीजिए जरा पूरी आयत जो दुआ है ये पढ़ दीजिए, फिर मैं यूहन्ना 17 बाब में, हमारे पास 10 मिनट हैं पास्टर साहब, मैं चाहूंगा आप जल्दी से ये पढ़कर और ये तीनों पॉइंट्स जो इंसानों के साथ और खुदा के साथ, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये पढ़ दीजिए जरा हवाला हमारे लिए। जी मत्ती रसूल के इंजील और उसका 6 बाब और उसकी नामी आयत में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप
تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے ہی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ یہ تو 6 درخواستیں ہیں جن کا 3 کا تعلق جو ہے وہ خدا کے نام سے ہے، خدا کی بادشاہی سے ہے، اور خدا کی مرضی سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نام جو ہے وہ پاک نام ہے۔ اور جب ہم خدا کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک تعلق وہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور خدا کی بادشاہی سے مراد اس کی حکمرانی ہے جو ہماری زندگی پر ہونی چاہیے، اور خدا کی مرضی جو ہماری زندگی کے لیے ہے، ہمیں اس سے رہنمائی مانگنی چاہیے کہ خدا تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، وہ حکمرانی ہماری زندگی پر اور ہماری زندگی میں ہو۔ اب انسانی خوراک سے، جیسے ہمارے روز کی روٹی ہے، ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارا خدا خوشحالی کا خدا ہے، وہ ہماری ساری ضرورتوں سے واقف ہے۔ اور پھر معافی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ہماری زندگی میں، معافی مانگنی اور معاف کرنا۔ اور پھر ہمیں آزمائش میں نہ لا، ایک فتح ہے جو ہمیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے اور اس کی حضوری اور فتح کے وسیلہ سے پانی ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے آپ کے سامنے یہ نکات رکھے کہ صحابہ نے پوچھا ہمیں دعا کرنی سکھائیے، اور آپ نے یہ دعا ان کو سکھائی۔ اس میں آدھی دعا کا تعلق خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے رہنا چاہیے، اور پھر ہمارا تعلق انسانوں کے ساتھ، چونکہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ انسان جس کو تو دیکھتا ہے اگر اس سے تو محبت نہیں کر سکتا تو خدا سے محبت کے تیرے دعوے پر سوالیہ نشان ہے۔ تو حضور المسیح نے یہ واضح کیا کہ ہماری زندگی خدا کے حکموں کے مطابق، خدا پاک سے، یہ ایک تو جسمانی طہارت کی بات ہے، لیکن دوسرا اس کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو صرف فقط خدا کے لیے الگ رکھنا، کہ صرف اس کے حکموں کی پیروی کرنا ہے، اور پھر اس میں کہ اس کی بادشاہت، احکام کی تابعداری۔ مثال کے طور پر دین میں جبر نہیں، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، لیکن پھر بھی جبر ہو، پھر بھی قتل و غارت ہو، تو خدا کے ساتھ تعلق اور اس کی مخلوق کے ساتھ تعلق، رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ تو یہ باتیں کیا عملی طور پر نظر آتی ہیں؟ دین میں جبر نہیں، کسی بھی طرح کی زیادتی نہیں ہے۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، یہ ہم کہیں کہ یہ خدا کی تعلیم ہے، لیکن اس کا اطلاق، اس کی عملی صورت، معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، کیا اس کی عملی صورت ہمارے خاندانوں میں، ہماری ذات کے اندر، ہمارے معاشروں میں، ہمارے چرچز میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، دیگر خدا کی عبادت جہاں جہاں کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، کیا وہ ہے؟ اس کے بعد حضور المسیح نے ایک دعا کی۔ پاسٹر صاحب یہ دعا یوحنا کی انجیل کے 17 باب میں ہے، اس میں کیا باتیں پائی جاتی ہیں جو حضور المسیح نے دعا کی؟ تو جلدی سے یہ پڑھ دیجئے پورا چیپٹر، اور اس میں سے جو نکات ہیں اہم ان پر روشنی ڈالیے، ہمارے پاس 5 منٹ باقی ہیں، جلدی سے پڑھ دیجئے گا یہ حوالہ۔ اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہوں نے دنیا میں سے مجھے دیا۔ وہ تیرے تھے
اور تو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی۔ میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا ہوا پورا ہو۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ بتائیے کہ اس میں کیا انہوں نے دعا کی ہے، چند اہم نکات اس میں سے۔ اب ہمارے پاس 3 منٹ ہیں۔ ڈاکٹر دانیال، یہ دعا جو تھی یہ اب اور تب دونوں زمانوں میں خداوند کے اپنے پیروکاروں کے لیے دعا ہے، تمام خادموں کے لیے اور خدمتوں کے قائدین کے لیے تھی۔ مثال ہے کہ انہیں کس طرح اپنے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہ لوگ جو ہماری نگہداشت کے مستحق ہیں۔ ان کے لیے ہماری زیادہ فکریں یہ ہونی چاہیے کہ وہ گہرے طور پر مسیح کو اور اس کے کلام کو جانیں۔ خدا انہیں دنیا کے تمام برے اثرات سے محفوظ رکھے، انہیں ناراستی کے عقائد اور جھوٹی روحانی تعلیم کو پہچاننے اور اسے ادا کرنے کو حکمت کرے۔ بہت شکریہ۔ وہ محبت اور مقصد میں متحد ہوں، اور یہ لب لباب ہے اس دعا کا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ مسیح فرماتے ہیں کہ جو میرا ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے وہی ان کے پاس بھی ہو۔ اس زمین پر بھی اے باپ تیرا ساتھ، تیری برکات ان کے لیے ہوں، اور جیسے میں تیرے ساتھ جلال میں ہوں، جب اس دنیا کو چھوڑیں تو یہ سب بھی ہمارے ساتھ جلال میں، تیری برکات میں، تیری حضوری میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک لطف اٹھائیں، جو فقط تیری پہچان ہی سے مل سکتا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے لیے دعا نہیں کرتا، تو یہ ایسی بات نہیں کہ دنیا کے لیے دعا نہیں ہے۔ ان کی قربانی جو صلیب پر دی، وہ ایک ہی دفعہ فدیہ پوری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کے لیے دے دیا، اور وہ سب کے لیے آج بھی فائدہ مند ہے۔ ان کی پیروی کرنے والے غالب رہیں گے، اور مسیح نے یہی دعا کی۔ سورہ ال عمران 55 آیت میں لکھا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے غالب رہیں گے، اور خدا ان کے اندر شفقت اور رحمت۔ سورہ الحدید 27ویں آیت۔ اور یہ یوحنا کی انجیل کا 17 باب اگر آپ پڑھیں تو آپ جانیں گے کہ آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے مسیح موجود ہیں۔ یوحنا کی انجیل 16واں باب 23ویں آیت، آج پکاریے، مسیح آپ کے دعاؤں کا جواب دیں گے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ پکار کر برکت پائیں گے یا آپ انہی سوچوں میں رہیں گے جو آپ کو برکت سے روکے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال۔